نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب میں فرمایا ہے کہ میں اللہ جل جلالہ ایمان والوں کا دوست ہوں، یعنی ولیوں کا دوست ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے دوستی فرماتا ہے تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام فلاں بندہ جو فلاں ملک فلاں شہر فلاں گھر فلاں مکان میں رہتا ہے میں اس سے محبت کروں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاتا ہے اب یہ محبت کا پیغام آسمانوں میں پھیلا دے تاکہ آسمانوں والے محبت کریں، پھر حکم ہوتا ہے اس کی محبت دنیا میں پھیلا دے تاکہ دنیا والے بھی ان سے محبت فرمائیں۔ جناب حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کے ساتھ طویل مدت گزارتے رہے، اور اس طویل مدت میں 3 باتیں شیخ نے ایسی خوبصورت فرمائیں جو پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ فرمانے لگے معین الدین نمبر 1 زمین کی طرح ہو جاؤ، نمبر 2 سورج کی طرح ہو جاؤ، اور نمبر 3 سمندر کی طرح ہو جاؤ۔ اب یہ 3 باتیں زمین سورج اور سمندر اس طرح بن جاؤ۔ اس کی حکمت اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین میں عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، اور جس شخص میں عاجزی تواضع انکساری آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ فرمایا سورج جو ہے وہ بلا امتیاز ہر ایک کو فیض دیتا ہے، اپنوں کو، بیگانوں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو۔ اس کی شعائیں اپنی تمازت اور اس کی کرنیں جو ہیں یہ نہیں دیکھتی یہ باغ مسلمان کا ہے یا کافر کا ہے، سب کو برابر فیض دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سورج کی طرح فیض رساں ہو جاؤ، ہر کوئی تم سے فیض لے۔ اور پھر فرمایا کہ سمندر کی طرح ہو جاؤ کہ سمندر کے نیچے جو خزانے ہیں کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے جب تک کہ وہ اس کے اندر جا کر غوطہ لگا کے نہ تلاش کرے۔ فرمایا تیرا دل سمندر کی طرح ہونا چاہیے، پوری دنیا کے راز تیرے دل میں ہوں تو کسی کا راز افشا نہیں کرنا، غیبت، چغلی، تہمت، زام تراشی اور اس طرح کی تمام برائیوں سے محفوظ رہنا ہے۔ آپ نے اپنی شیخ کی وصیت اور نصیحت پر کتنا خوبصورت عمل کر کے دکھایا کہ آپ دشمن کے مقابلے میں تواضع اختیار کرتے تھے، دشمن کو فیض دیتے تھے، اور کسی کی تکلیف پر بھی انتقام نہیں لیتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے تو فرمانے لگے کہ بیٹا چلو حرمین شریفین تشریف لے چلو۔ چنانچہ اپنی شیخ کے ساتھ حرمین شریفین تشریف لے گئے، اور جب خانہ کعبہ پہنچے تو مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر ان کے شیخ نے دعا کی، یا اللہ میں اس کو تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ وہاں سے پھر ہو کے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ جب تشریف لاتے ہیں حاضری خدمت ہوتے ہیں، بغیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سلام عرض کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے جب یہ سلام عرض کیا تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے کتب تجھے بھی سلام ہو۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب عطا فرمایا، اور پھر ساتھ فرمایا کہ اے معین الدین ہم نے تجھے ہندوستان عطا فرما دیا۔ اس کے بعد واپس تشریف لائے، پھر دوبارہ حاضری دی، اور 3 سال مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے رہے۔ پھر تیسری مرتبہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، اپنے قرب میں بلا لیا، فرمایا معین الدین یہ انار لے لو۔ ان کو انار دے دیا، فرمایا دیکھو اس میں کیا ہے۔ دیکھو تو پوری دنیا انار کے اندر نظر آ رہی ہے۔ فرمایا اور دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا وہ جگہ نظر آ رہی ہے جہاں اجمیر میں تو نے جا کے ڈیرا لگانا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں دوستو انار میں دنیا نظر آ گئی ہے جی۔ لوگ جب بات سنتے ہیں کہتے ہیں یہ انار میں دنیا کیسے نظر آ سکتی ہے؟ آج اتنا سا موبائل ہے، اس میں چھوٹی سی چپ ہے، ساری دنیا اس کے اندر ہے، پوری دنیا کی ویب سائٹس ہیں، یوٹیوبیں ہیں، فیس بکس ہیں، اور بے شمار ایپس اس کے اندر آ جاتے ہیں۔
کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن چونکہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، اللہ کی قدرتوں کو نہیں سمجھتے اور عنایات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیان نہیں کرتے، اس لیے وہ سوچتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انار دیا، انار میں مشرق سے مغرب تک ساری دنیا دکھا دی۔ خود پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں کما کفی آزے جلیان، جیسے ہاتھ کی تیلی دیکھتا ہوں۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم زویت للارض، اللہ پاک نے میرے لیے زمین کو زوم ان کر دیا، رأیت مشارق و مغاربہا، تو میں نے زمین کے مشرق اور مغرب دیکھ لیے۔ یہ روحانی معاملات جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے انسان کو دل کو صاف کرنا، ذہن و ضمیر کو درست رکھنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بڑی زبردست ضرورت ہے، اللہ کی بندگی کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی طرف سے جب ان کو آرڈر ہو گیا کہ ہم نے تمہیں ہندوستان میں مقرر کر دیا ہے اور تم نے اجمیر شریف جانا ہے، تو وہ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے خوش نصیب کہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آرڈر ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے نائب ہیں، وہ نائب رسول بن کر آئے اور عطائے رسول ان کا تاج ہوا، اور اللہ پاک ذات پاک نے ان کو بے شمار القابات دیے، خواجہ غریب نواز، خواجہ ہند، ہند الولی، بڑے بڑے القابات سے ان کو نوازا گیا۔ یہ سارے خطابات اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تابع داری کی وجہ سے تھے، شیخ کی تعلیمات کو پوری طرح اپنانے کی وجہ سے اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی وجہ سے نظام حاصل ہوا۔ اب دیکھیں، جب آپ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں، راستے میں کئی شہر آتے ہیں، ہمدان آ گیا، پھر جناب علی ایران آ گیا، پھر نیشا پور آ گیا، بغداد شریف آ گیا، کئی علاقے آئے۔ تو جب آپ وہاں پر تشریف لا رہے تھے تو بغداد شریف میں آپ نے 7 آتش پرستوں کو دیکھا، 6 ماہ کے بعد ایک لقمہ کھاتے تھے، اتنے وہ استقامت والے تھے آتش پرست، اور لوگ بڑے ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ اور ان کو پتہ چلا کہ یہاں ایک اللہ کا ولی آئے ہیں حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، چلو ان کا دیدار کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے دیدار کے لیے آئے تو آپ نے نگاہ محبت ڈالی، جب نگاہ محبت ڈالی تو کب کبھی طاری ہو گئی، ان کے جلال اور جمال اور ان کی قوت اور ان کی ہیبت کی وجہ سے وہ بیچارے کانپنے لگے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے پوجا کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں جلائے گی۔ فرمایا نا یہ نہیں ہو سکتا، بڑے پولائٹ انداز میں، محبت بھرے انداز میں، پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ جو آگ کی پوجا کرے گا آگ اس کو جلا دے گی، جو آگ کے خالق کی پوجا کرے گا اس کو کبھی نہیں جلائے گی۔ کہنا آپ پھر اللہ آگ کے خالق کی پوجا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ آپ آپ آگ کے خالق کی پوجا کرتے؟ فرمایا ہاں۔ وہاں پھر آپ آگ میں جائیں؟ فرمایا میں تو جاؤں تو ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی نالین شریف کو آگ میں رکھ دیا۔ جب نالین شریف کو آگ میں رکھا تو فرمایا اے آگ یہ معین الدین کی نالین، اس کا خیال رکھنا۔ اور پھر تمام آتش پرستوں نے سنا، آواز آئی یہ میرے ولی کی نالین ہے، اس کو جلانا نہیں ہے۔ اور کافی دیر جب آگ میں نالین رہی، آگ بجھ گئی، لیکن آپ کی نالین بالکل درست تھی۔ جب آپ کو انہوں نے صحیح سالم پایا تو تمام جو آتش پر سے تمام مسلمان ہو گئے۔ یہ طریقہ ان کا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے بھی وہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، وہ اسلام کی تبلیغ کی برکات جو تھی وہ پھیل رہی تھی، اور لوگ جو تھے ان کی تعلیم و تبلیغ کی برکت سے اسلام کے نور سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ آتش پرست کیا، بت پرست کیا، کافر کیا، یہود و نصارہ کیا، تمام جو لوگ تھے وہ حضور کی تعلیم و تبلیغ کی برکت سے نور اسلام سے منور ہو رہے تھے۔ اور آپ اپنی شیخ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق جب چل رہے تو راستے میں تبلیغ بھی کرتے چلے جا رہے تھے اور اپنی منزل کی طرف بھی رواں دواں تھے۔ انہوں نے اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کا حکم نہیں ٹالا، نہ اس میں کمی آنے دی، نہ شیخ کی وصیت و نصیحت کے خلاف چلے۔ اللہ پاک نے کیا مرتبہ دیا کہ جدت سے گزرتے چلے جاتے تھے، بستیاں اسلام کے نور سے منور ہوتی چلی جاتی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا جذبہ عطا فرمائے، ہم بھی جدھر جائیں اپنے آقا اور مولا کا پیغام نشر کرتے چلے جائیں، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔